اپنی صحت کے لیے بھی ایک ہی موسم کافی نہیں ہے، ہر موسم آنا چاہیے۔ کھالیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ انجیکشن بھی بعض اوقات نہیں جاتا، سوئی نہیں جاتی ان کی کھال میں، نیڈل۔ عرض یہ ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور زکام اور کھانسی وغیرہ کا سیزن آ رہا ہے، تو ایسے موقع پر کیا خوراک جو ہے یا کون سی غذا لینی چاہیے کہ جس سے کچھ فاقہ ہو، اس میں کچھ نرمی ہو؟ رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ تبدیلی موسم سے ویسے عام طور پر سنتے ہی یہی ہیں کہ موسم آ گیا تو وہ فلاں بیماری آئے گی تو فلاں بیماری آئے گی، لیکن میرا کچھ اس میں تجربہ یہ ہے کہ اگر کھانے پینے میں بندہ احتیاط کرے نا، برایا پیٹ سمجھ کر ہر چیز انڈیلنا دھکیلنا بند کر دینا اور نارمل غذا کھائے، وہ بھی پیٹ بھر کے نہ کھائے، خواہش باقی تھی اور ہاتھ روک لے، بیچ میں پھر یہ کہ جو ہاتھ میں آیا وہ نہ کھائے، ڈر ڈر کے بچ بچ کے اگر کھانے پینے میں احتیاط کریں گے نا تو سردی ہو گرمی ہو بارش ہو انشاءاللہ طبیعت درست رہے گی، ورنہ وہ دل کو مناتے رہے آپ سردی بہت ایسے نزلہ ہو گیا، ارے بھائی وہ ٹھنڈا پانی فریج کا پیا، نزلہ شاید اس سے ہوا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم، یہ موسم کی تبدیلیاں تو بہت بڑی نعمت ہے، اور اس موسم کو برا بھلا کہنا بھی نہیں ہے، اس میں فصلوں کے اور مطلب کھیتوں کے اور پیداوار اور غلہ اور پھل اور بڑی نعمتیں، اس سے پھر اپنی صحت کے لیے بھی ایک ہی موسم کافی نہیں ہے، ہر موسم آنا چاہیے۔ تو یوں اللہ پاک نے جو بھی کیا ہے وہ اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں حکمتیں ہیں جو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، اس لیے میرا تو یہی میری سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سارا اس سال کھانے پینے میں احتیاط کریں گے نا تو کوئی موسم آ جائے انشاءاللہ بیماری نہیں ہوگی۔ عام طور پر ٹھنڈا پانی لوگ نہیں پیتے، لیکن ٹھنڈی آئس کریم کھاتے ہیں، ٹھنڈی کولائیں پیتے ہیں، کولا ڈرنکس پیتے ہیں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے پانی کی جگہ یہ پیتے ہیں، پھر ان کو کوئی مشورہ دے نا یا ذرا شوگر ٹیسٹ کروا لو، پھر سر پکڑ لیتے کہ 550 ہو گئی ہے، 450 ہو گئی۔ ہر وقت جنہیں آئس کریم ٹھنڈا یہ کولا ڈرنکس پیتے ہیں لوگ، سردیوں میں بھی پیتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ میں سے بھی پیتے ہوں، جن میں پیسے زیادہ ہیں نا تو ان کو یہ مسئلے ہوتے ہیں، تو یہ بیچارہ شوگر بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی مزدور کو بولو تو اس کو وہ بولے گا شوگر کیا، کولیسٹرول تو اس کی زبان پہ چڑھے گا نہیں، یہ کیا ہوتا ہے کولیسٹرول، ہم نے تو کبھی نہیں سنا بھائی۔ تو محنت کر کے مجھے تجربہ ایسا کہ ان کی کھالیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ انجیکشن بھی بعض اوقات نہیں جاتا، سوئی نہیں جاتی ان کی کھال میں، نیڈل۔ تو یہ کیا محنت مزدوری کرتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اربوں پتی کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جس کو طرح طرح کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، وہ چکنا کھٹا میٹھا اس نے موقع بے موقع کھایا ہے، اسی میں پڑا رہتا ہے، مطلب آرڈر چلاتا رہتا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے اس کے یہ سارے جوڑ جو ہے نا یہ آزمائش میں، اور یہ جو مزدور ہے بیگاری کا کام کرتا ہے، یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم جو پیٹ میں جائے وہ ہضم، ہمارے پیٹ میں پانی بھی ہضم نہیں ہوگا، پیشاب بار بار لگے گا۔ تو احتیاط ہے ہمارا لیے کہ 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے، البتہ سردیوں میں بھی کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں غذاؤں کی جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ کھانے کے بعد وہ میتھی دانہ یہ آدھا چمچ اگر روز کھا لے سردیوں میں ایک بار کھانے کے بعد، تو انشاءاللہ سردیوں کی کئی بیماریوں سے بچت ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی ڈاکٹر نظام حیدرآباد والے اور ڈاکٹر رفیق عرب شریف والے، ان کے کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ہیں وہ ہم چلا رہے ہیں۔
میرا نام ڈاکٹر نظام احمد اتاری ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں لمس جامشورو میں. موسم کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ عرض کرنا تھا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ موسم تبدیل ہو رہا ہے. پاکستان کے کچھ علاقوں میں کافی ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے اور کچھ علاقوں میں ابھی ٹھنڈ ہونا شروع ہوگی, لیکن موسم کی چینجنگ آنا شروع ہو چکی ہے. تو اس موسم کے اندر جو ہے وہ جو احتیاطیں ہیں وہ مختصر, ویسے تو کافی ہے اس میں, لیکن مختصر کچھ اس طرح کہ اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری روٹین ایک بنی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم ایسی فل کر کے چلا رہے ہوتے ہیں اور ٹھنڈا یخ پانی پی رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہماری گرمیوں میں روٹین ہوتی ہے اسی طرح ہماری چل رہی ہوتی ہے. تو اس روٹین کو ہم نے فوراً چینج کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ بالکل سادہ پانی اور بالکل ہلکا ٹھنڈا پانی یہ استعمال کریں, اور بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں جیسے آئس کریم وغیرہ ہے اور کولڈ ڈرنک وغیرہ ہے اور اس طرح کی ٹھنڈی چیزیں جو ہے نا وہ ان سے پرہیز کریں, کیونکہ اس میں جو ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی چیسٹ کے جو ہے نا وہ پرابلمس زیادہ آتے ہیں نا. جیسے ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں تو کھانسی, نزلہ, بخار, گلا خراب, اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم احتیاط نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس میں کہ اگر احتیاط کریں, پرہیز کریں, ٹھنڈی چیزیں, کھٹی چیزیں یہ استعمال نہ کریں تو اس سے انشاءاللہ بچت ہوگی. بڑی احتیاط کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ جوسیز یا پروٹین والی ڈائٹس ہیں وہ زیادہ استعمال کریں. تازہ فروٹ ہیں ان کے جوسیز ہیں یا سوپ ہے, اور سوپ میں بھی بڑی اچھی غذائیت ہوتی ہے, خاص طور پہ مرغی یا اس کا سوپ ہو, اور اسی طرح اوٹ ہے یا دالوں کا دلیا ہے. اس طرح کی غذا, اچھی پروٹین والی غذا. پھر یہ ہے کہ ہم زیادہ اے سی چلا کے رات کو سوئیں گے, کیونکہ جب سو جاتے ہیں اس وقت پھر ہمارا جو ٹیمپریچر ہے باڈی کا وہ بھی کم ہوتا ہے, میٹابولزم ہلکا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ہمیں ٹھنڈ لگ جاتی ہے. اچھا, دوسرا ہے کہ سردی میں جیسے ٹھنڈ آ رہی ہے تو اس میں نہا کے فوراً پنکھے کے اے سی کے نیچے نہ بیٹھیں. اچھی طرح سر کو اور بالوں کو خشک کر کے جو ہے وہ پھر آپ اس میں بیٹھیں تو پھر آپ کو ٹھنڈ نہیں لگے گی. یہ احتیاطیں کریں. دوسرا کہ مچھر بھی کافی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس موسم میں, اس کے لیے بھی اچھی احتیاطیں کریں, کیونکہ ڈینگی کا بھی کافی سلسلہ چل رہا ہے, ہمارے پاس کافی پیشنٹ آ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ